نابالغ نے اگر آیت سجدہ پڑھی تو کیا اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے؟ بتائیں فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے؟ ناظرین کتنا امپورٹنٹ کوسچن ہے، نابالغ تلاوت کرتے رہتے ہیں، اگر انہوں نے یہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ لی تو ان پر کیا سجدہ تلاوت واجب ہوگا کہ نہیں؟ آئیے اس کا جواب جانیں گے۔ نابالغ نے اگر سجدہ تلاوت پڑھی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، ہاں اگر اس نے آیت پڑھی اور بالغ نے سنی تو بالغ پر سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہوگا۔ بڑی امپورٹنٹ رولنگز ہے، ذرا سمجھیے گا۔ نابالغ اگر آیت سجدہ کی تلاوت کرے یا سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، لیکن نابالغ نے آیت پڑھی اور عاقل بالغ نے وہ سجدہ تلاوت جو آیت سجدہ کی جو تلاوت ہے وہ سن لی تو اس پر سجدہ تلاوت۔ جناب اگلا سوال، بعض اوقات خریدار بیچنے والے کو کچھ رقم بطور بیعانہ ایڈوانس دیتا ہے، پھر اگر کسی وجہ سے وہ دونوں بے ختم کر دیتے ہیں، وہ ڈیل ختم کر دیتے ہیں تو بیچنے والا وہ جو ایڈوانس ہوتا ہے بیعانہ ہوتا ہے ضبط کر لیتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا جواب کیا موجود ہے؟ 25 سیکنڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے، مشورہ ضرور کیجئے۔ جی، سودا نہ ہونے کی صورت میں بیانہ ضبط کر لینا ناجائز گناہ اور باطل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ بیع نہ ہونے کی صورت میں بیانہ ضبط کر لینا جیسا کہ جاہلوں میں رواج تھا یہ ظلم مصری ہے۔ جناب ایڈوانس ضبط نہیں کر سکتے، یہ ناجائز گناہ اور ظلم ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، باری ہے گجرات والوں کی۔ سجدے میں پاؤں کی کتنی انگلیاں لگانا فرض اور کتنی لگانا واجب ہیں؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا جواب کیا موجود ہے؟ پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا لگنا فرض ہے اور 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے، اور اگر کسی نے 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ بھی سجدے کی حالت میں زمین پر نہ لگایا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، اور اگر 3 انگلیوں کا پیٹ نہ لگایا تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنا لازم ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک انگلی کو جو آپ نے کہا 10 انگلیوں میں سے ایک یا دونوں پیر کی ایک ایک؟ 10 انگلیوں میں سے ایک، کوئی بھی ایک انگلی کا پیٹ لگانا، یعنی وہ پیٹ لگا کر وہ قبلہ رو ہو جائے، یہ فرض ہے، اور 3 انگلیاں دونوں پیروں کی یہ واجب ہے۔ جناب امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں اور دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ صحیح طریقے سے یہ شرعی مسئلہ سمجھ لیں۔ لوگ سجدہ کرتے ہیں، ان کی انگلیاں ہی زمین پہ نہیں لگ رہی ہوتی ہیں، یا لگتی ہیں تو نوک لگ رہی ہوتی ہے، اتنا اس طرح انگلی لگانا کہ وہ مڑ کر قبلہ رو ہو جائے، یعنی اس کا پیٹ جو ہے ہماری 10 پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین پر لگ جائے۔ اس کا شرعی اصول کیا ہے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک کا، کسی بھی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگانا فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانا سنت ہے، یعنی پوری انگلیاں مڑ کے قبلہ رخ ہو جائے، پیٹ زمین پر لگ جائے تو سبحان اللہ یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے سجدے میں دونوں پاؤں کی ایک بھی انگلی کا پیٹ نہیں لگایا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہیں لگایا تو نماز واجب العیادہ ہوگی، اور واجب کے ترک کا گناہ بھی ملے گا۔ تو یہ علم ہوگا تو نماز پراپر پڑھیں گے۔ بہرحال فتاوی اہل سنت سے ہمیں سیکھنے کو ملا، جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے ڈیرہ غازی خان والوں سے، کیا مرد کا زنانہ کپڑے، جوتے یا دیگر اشیاء استعمال کرنا جائز ہے؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے؟ مرد کا زنانہ کپڑے، زنانہ چیزیں وغیرہ استعمال کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ حدیث پاک میں عورتوں سے مشابہت کرنے والے پر لعنت آئی ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کو یہ زنانہ چیزیں پہنائیں گے تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے، یعنی بچہ ہوگا تو زنانہ نہ پہنائیں، بچی ہو تو اسے مردانہ نہ پہنائیں۔ یاد رکھیے کہ مرد کے لیے زنانہ چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس میں عورتوں سے مشابہت ہے۔ حدیث میں عورتوں سے مشابہت کرنے والے پر لعنت آئی ہے۔ اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھا، یہاں تک کہ اگر والدین نے بچوں کو بھی اس طرح کا لباس پہنایا تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے، تو اس پر بھی بہت احتیاط کرنی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔